الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، مجلس الاحترام، معزز مکرم محترم باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، اب جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے رجب کا مہینہ ہے. اسلام کے اندر، دین کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 مہینے مقدس اور محترم ہیں. اسلام میں کوئی بھی دن ایسا تو منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. منحوس مطلب ہماری زبان میں دلندرالی، بے برکتی، ایسا کوئی بھی دن اسلامی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی، عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے زمین آسمان بنے ہوئے ہیں تب سے اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے. جب سے زمین و آسمان بنی تب سے مہینوں کی گنتی، مہینے کتنے تھے؟ 12 تھے. لیکن اب جو ہے جنوری فروری یہ نہیں تھے. جب بھی قرآن و حدیث میں مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد کا لفظ آتا ہے تو اس سے ہمارا جنوری فروری یہ مہینے مراد نہیں ہوتے انگریزی مہینے، بلکہ اردو مہینے مراد ہوتے ہیں. اردو مہینے جیسا انگریزی مہینہ ہے اسے اردو میں شمسی مہینے کہتے ہیں، ایسا ہمارے اسلامی مہینے ہیں ان کو قمری مہینے بولتے ہیں. جنوری فروری یہ سورج کے لحاظ سے ہوتے ہیں. سورج ڈوبنے کے بعد اسلامی اعتبار سے آج جو دن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انگریزی اعتبار سے 12 بجے تک ٹائم ہوتا ہے. 12 بجے کے بعد وقت بدلتا ہے، تاریخ بدلتی ہے. لیکن اسلامی اعتبار سے سورج جب ڈوب گیا تو بس آج کا دن چلے گیا. مغرب کے بعد بھی جمعہ نہیں رہتا. آج سورج ڈوب گیا تو بس جمعہ ختم. 10 بجے 12 بجے تک جمعہ نہیں. کل سورج ڈوبنے کے بعد جمعہ شروع ہوا، آج سورج کے ڈوبنے تک رہتا ہے. اسلام میں پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے. اسی لیے رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو پہلے روزہ نہیں رکھتے، تراویح پہلے پڑھتے ہیں.
लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चांद देख कर रोजा रखो, चांद देख कर रोजा छोड़ो। और चांद दिखता कब है? दिन में, दोपहर में 12 बजे, क्या शाम के 5 बजे नहीं दिखता चांद, रात में चांद दिखता है, मगरिब के वक्त चांद दिखता है। तो इससे मालूम क्या होता है कि इस्लामी एतबार से दिन पहले नहीं आता, रात पहले आती है। इसीलिए रमजान के महीने के शुरू और आगाज चांद देखकर, रोजा देखते पहले चांद देखकर पहले तरावी पढ़ते हैं। कल के दिन की, पहले रोजे की आज रात शुरू हो गई है, आज की तरावी पढ़ते हैं, फिर जब सुबह होती है तो हम रोजे से होते हैं। इससे मालूम हो गया कि पहले इस्लामी एतबार से रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। तो ऐसा ही अल्लाह ताला के पास जब से जमीन आसमान बने हुए हैं तब से अल्लाह के पास महीनों की गिनती, महीने अल्लाह के पास कहते हैं 12, जैसा अब 12 है तब से 12 है। उन 12 में से भी मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, उन 4 में से भी 4 महीने मुकद्दस हैं। कौन से? 3 महीने तो तरतीब से आते हैं, लाइन से आते हैं। एक ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने लाइन से आते हैं। और एक महीना अब जो चल रहा है महीना, वो महीना रजब का महीना है। ये महीना मुक़द्दस और बाबरकत है। ये 4 महीने कौन से बोलो? ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने लाइन से आते हैं। ये 3 महीने और एक रजब का महीना, 4 महीने। ये 4 महीने इस्लाम के अंदर मुक़द्दस महीने हैं। वजह क्या? मुक़द्दस होने की वजह क्या? वजह ये है, जब इस्लाम का आगाज और इफ्तिताह हो गया था तो उस वक्त में इस्लाम की, कुफ्र की, मुसलमानों की और कुफ्र की लड़ाइयाँ, झगड़े, जंग होते तो वो इन 4 महीनों के अंदर नहीं होते थे। अगर जंग तय हो जाती तो इन महीनों को मुक़द्दस और इन महीनों की बरकत की वजह से इन महीनों के अंदर लगना मुनासिब नहीं है। इन महीनों के तक़द्दुस को, बरकत को, अज़मत को, एहतराम को सामने रखकर लड़ाई के दिन को, महीने को बदल लेते थे। इतनी अहमियत है इन महीनों की, सिर्फ मुसलमानों के अंदर नहीं, गैरों के अंदर भी थी। उस वक्त के पैगंबर के ज़माने के गैरों के अंदर भी इन 4 महीनों की अहमियत थी। अब इस महीने में हमको क्या करना है? हुजूर क्या करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते ये थे कि जब रजब आता तो रजब ही से रमजान की तैयारी शुरू कर देते थे। हमें रमजान की तैयारी कब करती? रमजान शुरू होने के बाद करती, या रमजान से पहले से घर का सौदा सलफ उसका इंतजाम करते रहते, या ज्यादा से ज्यादा हो तो कपड़े खरीदती, तशनी वाली तैयारी। लेकिन हुजूर की, हमारी तैयारी का ताल्लुक दुनिया से और जिस्म से है, लेकिन हुजूर की तैयारी का ताल्लुक आखिरत से है, रूह से है। ज़ाहिरी नहीं ताल्लुक उनका, बातिनी था, नजर नहीं आने वाला ताल्लुक था उनका। हुजूर रमजान की तैयारी रजब से करते थे। कैसा करते थे? चावल खरीदते थे? नहीं। दाल खरीदते थे क्या? नहीं। दूध, शक्कर का इंतजाम करते थे? चाय के पत्ते का इंतजाम करते थे? नहीं। अब फिर क्या था? दुआ पढ़ते थे। दुआ के जरिए से अपनी जिंदगी की बरकत की अल्लाह से भीख मांगते थे। अपनी जिंदगी के अंदर बरकत की अल्लाह से सवाल करते थे, ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी को तू बरकत दे दे, बढ़ा दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना, आज इस दुआ को पढ़ ले आप और मैं भी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान, अल्लाह तू हमारी जिंदगी के अंदर बरकत दे दे रजब में और शाबान में, व बल्लिगना रमज़ान, और हमको रमज़ान तक पहुंचा दे। रमज़ान की तैयारी रजब से कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कितना रमज़ान की अहमियत है। इसीलिए किताबों में कहते हैं कि रमज़ान का महीना आने से पहले
رجب کا جو مہینہ آتا ہے یہ کہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کا بیش قیمہ ہے. یہاں حضور دعاؤں سے، عبادتوں سے، روزوں سے اپنے اندر رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، عبادتوں سے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن آج معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ دعا تو پڑھنا نہیں آتا، اب سن کر پڑھ لی ہے الحمدللہ، اس پہ حاضری نہیں. پڑھنا دعا اکثر لوگوں کو کس مہینے میں کیا کرنا ہے معلوم نہیں ہے، کس دن کیا کرنا ہے معلوم نہیں ہے، کون سا وقت برکت کا ہے معلوم نہیں ہے، کون سا وقت قبولیت کا ہے معلوم نہیں ہے، کون سا کام کرنا ہے، کام کیا کرنا ہے. بلکہ نماز بھی پڑھنا معلوم نہیں ہے، نماز تو چھوڑو کلمہ بھی معلوم نہیں ہے لوگوں کو. دین سے بہت دوری ہے، دین سے بہت دوری ہے آج کے زمانے کے اندر. جتنے آج مدارس ہیں، مساجد ہیں، اتنی مسجدیں، اتنے مدرسے، اتنے حفاظ، اتنے علماء آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے. آج جتنی جماعتوں کی نقل و حرکت اور جماعتوں کے ذریعے سے گاؤں در گاؤں جانا ہوتا ہے، جماعتوں کی جتنی محنتیں ہیں، مدرسے اور مدرسے کے اساتذہ، طلبہ اور بڑے اکابرین جتنی محنت آج کر رہے ہیں، اتنے جلسے، اتنے جمعے، اتنے لمبے لمبے بیانات آج سے 100 سال پہلے نہیں ہوتے تھے. لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آج بھی امت سے بے دینی، جہالت نہیں گئی ہے. ابھی وجہ کیا؟ علم سے تعلق نہیں، دینی علم سے تعلق نہیں، دینی علوم کی واقفیت نہیں، دینی علوم سے جانکاری نہیں، پہچان نہیں. ارے دینی علم کو جاننا، سیکھنا، سمجھنا، سننا پسند ہی نہیں کرتے. اسی لیے تو مسجد 1 بجتا ہے تو 1 سے 30 تک خالی کی خالی رہتی ہے صفحے. جب 1:30 پار ہوتا ہے تب مسجد فل ہوتی ہے. مدرسے میں جا کر پڑھنا نہیں ہوا. درس قرآن اگر کسی مسجد کے اندر شروع ہوا ہے تو وہاں نہیں جاتے. اگر کسی مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے وہاں نہیں بیٹھتے. جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تمام لوگ تعلیم میں نہیں بیٹھتے، مدرسے کو نہیں جاتے، کسی عالم کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے نہیں، کسی بزرگ کی ولی کی صحبت پر رہ کر سیکھتے کیا علم نہیں. اب آتا کہاں سے علم؟ معلومات کہاں سے حاصل ہوں گے؟ جائز کا علم کہاں سے ملے گا؟ حلال کا علم کہاں سے ملے گا؟ ناجائز کا علم کہاں سے ملے گا؟ حرام کا علم کہاں سے ملے گا؟ خیر کی بات کہاں سے ملے گی؟ یہ اچھا ہے اس کا آپ کو پتہ کہاں سے لگے گا؟ بتائے گا کون؟ جب تک ہم علم دین کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے، علم دین کو سیکھنے کی فکر نہیں کرتے اور سیکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، جاتے نہیں، سیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو ہمارے اندر، ہمارے نسلوں کے تک بھی جہالت ختم نہیں ہوگی. اگر ہم ناواقف رہے، ہم جاہل رہے، ہم ان پڑھ رہے تو ہم ان پڑھ رہے چھوڑ بول کر نہیں. یہ ہماری جہالت، ہماری علم سے، علماء سے ناتعلقی، یہ ہمارے نسلوں تک بھی پہنچ کر رہے گی. علم نہ ہو تو آدمی عبادت بھی صحیح نہیں کر سکتا، علم نہ ہو تو آدمی جائز کام بھی صحیح نہیں کر سکتا. علم ہو تو آدمی جائز کام بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، علم نہ ہو تو آدمی حلال کام بھی نہیں کر سکتا، علم نہ ہو تو آدمی حرام کام سے بھی بچ نہیں سکتا. وضو بھی اگر کرنا ہو، نماز بھی اگر پڑھنا ہو، جو کوئی آپ دین کا شعبہ لے لیں، زکات دینا ہو، صدقہ کرنا ہو، اسی طریقے سے آپ کو کسی کی دعوت کرنا ہو، شادی کرنا ہو، تب بھی آپ کے پاس علم ہونا پڑے گا. سلام کرنے کے لیے بھی علم ہونا پڑے گا، سلام کرنے کے لیے بھی، حتیٰ کہ پیشاب کرنے کے لیے بھی علم ہونا پڑے گا. اور یہ تمام شعبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر دیے. ایک انسان کو اس کی بچپن سے لے کر آخرت موت تک، خبر تک، جتنے حالات اس پر آئیں گے
سب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ، طرز، انداز، سلیقہ، تہذیب، تمدن، رنگ ڈھنگ، چال ڈال، گفتار، رفتار، کردار، اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، بات کرنا، سلام کرنا، اگر کوئی سلام بھیجے تو سلام کا جواب کیسا دینا، کسی کو سلام پہنچانا ہے تو سلام کیسا پہنچانا ہے، اگر کوئی آدمی ہمارے لیے دعا کرے تو ہم اس کے لیے کیا بولیں، اگر کوئی ہم کو کوئی ہدیہ دے تو ہم اس کو جواب میں کیا بولیں، کوئی ہمارا کوئی کام بتائے تو اس کو ہم کیا دعا دیں، ہمارا اگر کوئی آدمی احسان کرے، ساتھ دے تو ہم اس کو کیا دعا یا جملہ بولیں، کسی کی وفات ہوئی تو اس پر کیا بولے، کرنٹ گیا تو کیا بولے، چملی چراغ بند ہو گئی، گل ہو گئے تو اس پر تو کیا پڑے، مسجد میں آنا ہے، پیر کون سا ڈالنا ہے، دعا کون سی پڑھنا ہے، باہر جا رہے ہیں پاؤں کون سا رکھنا ہے، دعا کون سی پڑھنا ہے، گھر میں جا رہے ہیں دعا کون سی پڑھنا ہے، سلام کسے کرنا ہے، گھر میں ایک آدمی ہو سلام کیسا کرے، گھر میں کوئی نہ ہو سلام کیسا کرے، مسجد میں آتے وقت سلام کس طرح کیا جاتا ہے، گھر میں آتے وقت سلام کس طرح کیا جاتا ہے، ایک کو سلام کرنے کا طریقہ، 10 کو سلام کرنے کا طریقہ، چلنے والا کیا کرے، بیٹھنے والا کیا کرے، سواری میں جانے والا آدمی کیا کرے، آدمی جب وضو کر رہا ہو تو وضو کے شروع میں کیا پڑھے، بیچ میں کیا پڑھے، آخر میں کیا پڑھے، جب آدمی استنجا کو جاتا ہو تو استنجا کرتے وقت میں آدمی کے سر پر کیسا ہو، بال کھلے ہوئے ہو، بکھرے ہوئے ہو، یا کپڑا ہو، ٹوپی ہو، اسی طریقے سے جب آدمی استنجا کو جاتا ہو پیر کون سا داخل کرے، دعا کون سی پڑھے، قرآن کی آیت پڑھنا ہے کیا، قرآن کا پارا پڑھنا ہے، یاسین پڑھ کر جانا استنجے کو، کون سا سورہ پڑھنا ہے، کون سے دعا پڑھنا ہے، پاؤں کون سا اندر داخل کرنا ہے، اسی طریقے سے جب آدمی دعا پڑھنا بھول گیا، اندر جانے کے بعد یاد آ گیا تو کیا کرے، آدمی اپنی ضرورت کو پوری کر لیا، استنجے سے فارغ ہو گیا، باہر نکل رہا ہے، قدم کون سا رکھے، دعا کون سی پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سوالوں کا جواب دے کر چلے گئے۔ اطلب العلم من المہد الى اللحد، علم کو حاصل کرو، بچہ جب جھولی میں، مہد بولتے عربی کے اندر جھولے کو، حضور کیا فرما رہے ہیں، اطلب العلم من المہد الى اللحد، بچپن کے بچے کے جھولے سے لے کر قبر کے گھڑے تک، یہاں سے شروع کرو علم، وہاں جا کر تم اپنے علم کی انتہا کو پوری کر لو، بچپن ہی سے علم کی ضرورت پڑتی ہے، آپ اپنے بچوں کو لائر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، مجھے کوئی اشکال نہیں، کوئی عالم صاحب آپ کو اعتراض اور اشکال نہیں کریں گے، بنائیں، شوق سے بنائیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنے لائر، ڈاکٹر، انجینئر ہونا ہے اتنے ڈاکٹر لائر نہیں ہیں، کئی مسائل کا حل اب بھی سالوں سے کوٹوں کے اندر پڑا ہوا ہے، ان کا حل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ بابری مسجد کے مسئلے میں بھی اور دیگر مسائل میں بھی دوسرے لائروں کو رکھ کر مسائل کا جج کو، لائر کو رکھ کر لڑنا پڑا۔ وجہ کیا؟ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ڈاکٹر نہیں، لائر نہیں، ایک دو سے کام نہیں چلے گا، ہر آدمی بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لیکن پڑھانے کے بعد ان کو بس 10 پاس ہو گئے تو بس ایسا نہیں ہے، ڈگری کر لیے تو بس ایسا نہیں، جتنا آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، شوق سے پڑھائیں۔ ڈاکٹر بنانے سے پہلے، انجینئر بنانے سے پہلے آپ اس کو کسی بھی طرح کا فن کا ماہر بنانے سے پہلے مسلمان ضرور بناؤ، اس میں اتنی بات ہے۔ آپ جو بنانا چاہتے ہیں بناؤ، پائلٹ بناؤ، ہوا میں لے کر آپ کو اڑے گا، لیکن سب سے پہلے مسلمان تو بناؤ، اس پر توجہ دو پہلے۔ جتنی آج ہم اپنے بچوں کے تعلق سے اسکول کی فکر کرتے ہیں، ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، اتنا ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے، ان کے ایمان کی فکر نہیں کرتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے اندر جو علم آیا حدیث کا، قرآن کا، یہ سب بھی انہی کا صدقہ ہے۔ یہ پڑھ کر آئے مکہ مکرمہ میں شیخ ابو طاہر سے، وہاں سے ہندوستان کو آ کر حدیث کا درس شروع کیے، حدیث پڑھائے، قرآن پڑھائے، قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے عربی سے
فارسی زبان کے اندر ٹرانسلیشن کرنے والے، بدلنے والے یہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. ان کے زمانے میں علم اتنا عروج پر تھا، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا، گلی کے اندر پھرنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر پوچھتے ان کے اتنے بیٹے ہیں، اتنے بچے ہیں، کس بچے کو کتنی آستی ملنا، اتنے بچے ہیں تو ان کو کتنی آستی مل سکتی، 4 بچے ہیں تو کتنی آستی مل سکتی، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان مسائل کو جان کر صحیح جواب دیتے تھے. علم اس وقت میں زور پر تھا، جوان تھا علم اس وقت میں، اور چھوٹے بچوں کے پاس بھی اتنا علم تھا. حالانکہ فرائض، کتاب الفرائض، میراث کا، پراپرٹی کا علم بہت ٹف ہوتا ہے. اس کا تعلق صرف یاد کرنے سے، زبان سے نہیں ہوتا ہے، دماغ سے سمجھنے کا ہوتا ہے، کتاب الفرائض کا، میراث کا علم. لیکن ایسے ٹف مسائل بھی ہمارے اس وقت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد تھے. آج ہم کو کتنے مسائل معلوم ہو گئے، معلوم نہیں. علم سے دوری ہے، علم سے دوری ہے. اسی لیے علم ہی سے دوری کی وجہ سے آج ہم کو نہ نماز صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ وضو صحیح کرنا آتا ہے، نہ اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنا آتا ہے. اسلام سے تعلق رکھو، علم سے تعلق رکھو. اپنی کشتی کو منزل مقصود تک اگر پہنچانا ہے، آج کے دور میں اگر کوئی اپنی کشتی کو، اپنی زندگی کو، مطلب اگر کوئی آدمی آج کے دور میں اپنی کشتی کو، اپنی زندگی کو منزل مقصود تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہی راستہ میرے پاس، تو اپنا تعلق علم اور علماء سے جوڑ لے بس. اس کے بعد کی کشتی چلنا، ہوائیں آئے تو کیا ہونا، یہ سب کو علماء دیکھ لیں گے. آپ کو صلحاء سے، علماء سے، اولیاء سے، اتقیاء سے، اذکیاء سے جڑ جانا. آج کے دور میں اگر دنیا کی کشتی بھی پار لگنا ہے تب بھی علماء سے جڑنا پڑے گا. آخرت کی، موت کے بعد کی کشتی پار لگنا، منزل مقصود تک پہنچنا، اس کے لیے تو ہے علماء سے، علم سے جڑنا. لیکن دنیا کی زندگی میں اگر گزرنا ہے صحیح ڈھنگ سے تو اس کے لیے بھی علم اور علماء کا دامن تھامنا پڑے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. علم نہ ہو، بہت سارے مثالیں سمجھے، علم نہ ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے سمجھے. واقعات بھی ہیں بہت سارے، اور اس طریقے سے بہت ساری مثالیں بھی ہیں. ایک مثال بولتا ہوں سمجھے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 4ویں پارے کی آخری آیت میں کس سے نکاح کر سکتے، کس سے نکاح نہیں کر سکتے، ایک اتنی بڑی اللہ آیت اتارے. آدھا صفحہ آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم. یہ بڑی آیت ہے، بڑی آیت ہے، آدھا صفحہ. تو اس میں کس سے نکاح کر سکتے، کس سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ سب اس میں تفصیل ہے. آدمی اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، جائز ہے، حلال ہے. پھپھو کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، جائز ہے، حلال ہے. ماموں کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، جائز ہے، حلال ہے. خالہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، جائز ہے، حلال ہے. یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ اب یہ مسئلہ سنے نہیں تو اب کیا سمجھیں گے بہت سارے لوگ، کیسا بولتی مولوی صاحب، ویسا خالہ کی بیٹی بہن ہوتی تو بھائی کیسا بھائی بولتی ہے، چچا کی بیٹی بہن ہوتی، بہن بیٹی شادی کیسا ہوتی، ماموں کی بیٹی چلو ایک رشتہ دور ہے لیکن پھر بھی لوگ کیا سمجھتے، بہن نہیں سمجھتے، ماموں کی بیٹی ہے تو بڑے بابا کی بیٹی، چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی ہے تو بہن بھائی کے رشتے، رشتہ کیسا ہوتا، رشتہ تو ہوتا نہیں. جہاں ہماری عقل کام نہیں کرتی، شریعت کے معاملات میں، شریعت کے احکام میں جو حکم ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، شریعت کا جو حکم ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے، تو ہم وہاں اپنی عقل کو چپ چاپ چھوڑ کر اسے عقل کے دروازوں کو بند کر کے شریعت جیسا بولتی ہے اسے ماننا، اسے بولتے مسلمان. جہاں ہماری عقل کے گھوڑے دوڑنا بند کر دیتے تو وہاں سے عقل کی اڑان شروع ہوتی ہے. جہاں ہماری عقل کے پرندے اڑنا بند کر دیتے ہیں، ان کی اسٹاپنگ آتی ہے، ان کا ٹارگیٹ پڑ جاتا ہے، تو وہاں سے شریعت کے پروان شروع ہوتے ہیں اڑنا. ہماری شریعت کے اندر ہماری عقل کا دخل نہیں ہے. اللہ بولتا ہے کیا، اچھا چلو بیٹھ، میری عقل نہیں مانتی ہے، چھوڑ دیتا، کوئی بات نہیں، عقل کا کوئی سوالش نہیں.
वैसा बोले तो पूरे अदना भी आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे सब जने भया भाना होती, कौन भी किसी शादी नहीं करना। आप क्या बोलते हैं? सही तो भाई, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, उनकी बीवी अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम सब इनसे पैदा हुए। सो तुम्हें भी, मैं भी, हमारे बाप दादा, तुम्हारे बाप दादा सब जने देखे हुए, तो इनसे दोनों इंसान कैसे पहले, इनके जरिए से नस्ल आगे बढ़ी। अब ऐसा वो शादी दे देता, मैं कौन भी शादी नहीं करना किसी से भी, तो मेरे भाई भैया किसी एतबार से, किसी एतबार से, किसी न किसी एतबार से ऊपर देखेंगे, ऊपर 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 हमारे दादा, उनके दादा, उनके दादा देखेंगे, तो किसी न किसी तरीके से जाकर क्या होगा रिश्ता, आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे होंगे। तो भी वैसा देखे तो नहीं करना है। यहाँ हमारे जहनों के अंदर जो शुकूक शुबहात पैदा होते हैं, खास चचा की बच्ची भान तो बोलकर, खास खाला की बच्ची भान तो बोलकर, यहाँ आप ये मसला समझें, ये तफसील समझें। अब एक बात समझें, मामू का एक बच्चा है, वो अपनी खाला की बच्ची से शादी करता है, खाला की बच्ची, इन दोनों भान नहीं होंगे, ये किस माँ के हैं क्या, ये देखो, ये किस माँ के बच्चे क्या, दोनों देखो। हम जिनका रिश्ता कर रहे हैं वो एक ही माँ बाप के बच्चे हैं क्या, देखो, एक ही औरत के दूध पिए हुए हैं, इनका देखना, तब जाकर नहीं होता। दो बच्चे हैं, दो बच्चे एक ही औरत का दूध पिए, एक गांव का एक बच्चा है, इसकी अम्मी को दूध नहीं आ रहा था, दूध बंद हो गया। किसी और गांव में एक बच्ची है शादी के लायक, वहां अपनी एक बचपन का वाकया, यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, इसके माँ को दूध बंद हुआ। किसी और गांव में तो इनकी सगी थी, इनकी शुरुआत थी, इस बच्चे की सजावट में ही उसकी खाला की क्या की होती, उस औरत को दूध है, तो ये बच्चे इस बच्चे को उस औरत का दूध पिलाए। बड़े होने के बाद ये बच्चा जिस औरत का दूध पिया है, उस औरत की बच्ची से ये बच्चा शादी नहीं कर सकता। कई को यहाँ दूध आ गया इसके अंदर, उस औरत का दूध इसके अंदर आ गया है, तो ये बच्चा और ये जिसका दूध पिया औरत का, उस औरत की बेटी, ये बच्चा और उसकी बच्ची दोनों क्या हो जाएंगे, रज़ाई भाई बहन हो जाएंगे, दूध शरीक भाई बहन हो जाएंगे। तब निकाह नहीं हो सकता, रज़ाई भाई बहन क्या निकाह नहीं हो सकता। ये बात सही है, मियां बीवी दोनों एक ही औरत का दूध पिए हुए हो तो निकाह नहीं होता, एक बात ये। दूसरी बात, दोनों एक ही मां से पैदा होकर है क्या, दोनों की अम्मी एक ही है क्या, बाबा एक ही है क्या, नहीं करना चाहिए। अब माम खाला का बोल रही तो खाला, ये खाला का बच्चा, वो खाला की बच्ची, तो बीच में एक आड़ है खाला का, एक किस माँ के तो बच्चा नहीं मानी हो, अलग अलग माँ है, इनकी माँ अलग है, उनकी माँ अलग है। हाँ, दोनों के मामों की माँ एक ही है, दोनों की नानी एक ही है, लेकिन दोनों की माँ एक नहीं, तो दोनों की माँ एक नहीं है, बस कितना फर्क देखो। समझ में आ गया मसला। खास चचा की बेटी से कर सकते हैं। आज तो लोगों को मसाइल मालूम नहीं। आज से 2-3 महीने पहले मैं एक जगह पर था, तो वहां एक साहब आकर मसला पूछे, ऐसा मसला, इनकी बीवी की फुप्पू के बेटे से इनकी बच्ची का रिश्ता करना था। ये जो मसला पूछी आदमी, उनकी बीवी की फुप्पू का बेटा, इनकी बेटी शायद ऐसा, तो कितना दूर रिश्ता है बोलो, इनकी बीवी की फुप्पू का बेटा या बेटी थी, दूर बहुत दूर रिश्ता है। खास सगी खाला की बेटी से कर सकते बोल रहे, तो फिर क्या हुआ, उतनी दूर का कर सकते क्या, मौलाना ऐसा होता पूछे। या अगर ये मसला न समझते तो उतनी दूर का सवाल ना करते थे। खास चचा की बेटी से कर सकते हैं, खास बड़े वाली बेटी से कर सकते हैं, खास खाला की बेटी से कर सकते हैं, मामू की फुप्पू की बेटी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, वजह मालूम नहीं। दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे नहीं है, अलग अलग माँ है। खाला अलग है, उसकी माँ उसकी बाप अलग है बच्ची के, इसकी माँ अलग है, इसके बाप बच्चे अलग है, तो दोनों की माँ अलग अलग है, इसलिए कर सकते हैं। तो ये मतलब माहौल नहीं था, तो उन्होंने ऐसा सवाल किए, हमारी बीवी की फुप्पू के बेटे से कर सकते क्या, ऐसा बोलकर कर सकती मैं आराम से, क्या भी नहीं। हमारे घर में हमारे अहलिया नहीं बोल रही साहब,
नहीं होता, भान कहते तो, मामू कहते तो, चिच्चा कहते तो, वो सब हमें बनाने से रिश्ते होता सो कर सकते हैं। खास चिच्चा की बच्ची से कर सकते हो, तो उतनी दूर की बीवी की पुप्पू का बेटा, वो उतनी दूर का रिश्ता। वैसा उतनी दूर का बोले तो यहाँ निकाह नहीं होना था, मामू के बच्चे से निकाह नहीं होना था, खाला के बच्चे से निकाह नहीं होना था, यहाँ से हो रहा है, वहां उतनी दूर नहीं होता, क्या आराम से हो जाता है। एक तो ये बात थी, और इतनी दूर का रिश्ता भी नहीं होता तो बोल रही हो, ये सब नहीं होता बोलने की मतलब, और वैसा क्या बोलो, इल्म नहीं है। तो जब अब हमें कितना दूर का रिश्ता अंग्रेजी बोलते रहते हैं, हमारा दादा के कौन की, उनके दादा के कौन की दूर के सगी अब्बी है, तो हमें कुछ इच्छा कह के बोल रही, तो भी उन्होंने हमारे कुछ इच्छा होती तो नहीं करना होकर बोलती। एक देखो, दोनों एक ही माँ के बच्चे क्या, दोनों एक ही औरत का दूध पिए क्या, नहीं तो छोटा बड़ा तो क्या हुआ, सादा सा मसला है, साफ मसला है, अंदर घुसकर बोलने की उतनी बड़ी बात समझने की भी नहीं है। दोनों एक माँ का दूध पिए क्या, नहीं होता। दोनों एक माँ बाप के बच्चे क्या, नहीं होता। चिच्चा अलग है, उसका बाप अलग है, बच्ची का बाप, इसका बाप अलग है, हो जाता है। जब यहां हो रहा है तो फिर उतनी ऊपर की स्थिति नहीं होता, आराम से हो जाता है। इतने दूर के स्थिति में लोग निकाह करने से क्यों डरते हैं? इल्म ना होने की वजह से ये सब बातें बोलते रहते हैं। सबसे पहले आज के दौर में इल्म की जरूरत मर्दों से ज्यादा औरतों के अंदर आने की जरूरत है। अगर औरतों के अंदर इल्म आएगा, एक जुमला सुनो, एक बुजुर्ग का जुमला सुनो, मर्द का पढ़ना फर्द का पढ़ना है। मर्द अगर पढ़ लिया पढ़ाई तो एक पढ़ लिया बस, तो निर्दिष्ट पढ़ सकता अपनी। मर्द का पढ़ना फर्द का पढ़ना है, औरत का पढ़ना खानदान का पढ़ना है। औरत जब पढ़ेगी तो सबको पढ़ाएगी वो। मर्द चूंकि अगर पढ़ भी लिया तो उसका कोई और फील्ड होता है, खुद पढ़ना, खुद पढ़ लिया तो खुद उसका कौन पढ़ता रहता है, या फिर उसका कोई मसरूफियत काम रहता है। लेकिन जब औरत पढ़ती है तो कितने से वाकयात नहीं हमारे पास, बोलो इस्लाम की कितने वाकयात नहीं से। माँ जब पढ़ती थी, पढ़ी थी, माँ पढ़ी लिखी थी, जब बच्चा पेट में था तो उस वक्त माँ हमेशा उसे एक सूरा याद था, वही सूरा पढ़ती थी, या वही उतने पारे पढ़ती थी, वो सूरा बच्चे को पेट ही में उसे याद हो गया। कितने से वाकयात हमारे बुजुर्गों के, पारा याद हो गया, सूरा याद हो गया, पारे याद हो गए, कितने वाकयात नहीं हमारे पास ऐसे। तो औरत का पढ़ना नस्लों का पढ़ना है, खानदानों का पढ़ना है। मर्द का पढ़ना एक आदमी का पढ़ सकता है। इसलिए औरतों के आज के दौर के अंदर औरतों के इल्म के हासिल करने की, दीन के इल्म के हासिल करने की सख्त जरूरत है। इस पर हम क्या कर सकते हैं, क्या सोचकर क्या कर सकते हैं, सोचकर विचार कर मदरसा खोलते क्या, फिर किसी और जगह मदरसा है, अच्छा मदरसा है, हमारी बच्चियों को, हमारे औरतों को लाकर भेज कर सिखाना, या फिर वहां के पढ़ाने वालों को यहाँ कर पढ़ाना, या यहाँ अगर पढ़े लिखे औरतें हैं तो उनके पास हमारी घर वालियों को, हमारी बच्चों को भेजकर दीन का, कुरान का इल्म सिखाना पड़ेगा। और उसके अलावा कोई चारा काम नहीं है। यही होता रहेगा, फिर यही होता रहेगा। उनके बच्ची दूर के बच्चे से नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये सब शुबहात, दौड़ और बेदीनी की बातें कैसे होंगी? इल्म ना हो तो सब बातें होती रहेंगी। अगर इल्म आ जाएगा तो क्या करेगी? खाला की बेटे से निकाह हो सकता है क्या? हाँ, हो जाता भी, बोला नहीं मैं बीच। हज़रत शाह वलीउल्लाह के जमाने के छोटे छोटे बच्चों को भी मीरास के प्रॉपर्टी के मसाइल जानते थे बच्चे। आज बड़े लोगों को भी सही दीन का इल्म छोटा छोटा मसला मालूम नहीं है, तो मतलब क्या, उसका इल्म से दूरी है। पढ़ाओ, दीन का इल्म पढ़ाओ, दीन के इल्म से कभी गफलत नहीं करना। अगर दीन के इल्म से गफलत करेंगे तो हमारी नस्लों का ईमान का खतरा है। और एक बात सुनो, इल्म ना होने की वजह से नुकसान ये होता है, खास भांजी से निकाह नहीं कर सकते, हलाल नहीं है। खास भतीजी से, खास भैया की बेटी और भान की बेटी से, चाहे भाई बोले तो छोटा रंगे, बड़ा रंगे, भाई। हमारे जुबान में लोग क्या बोलती, भाई बोले तो छोटा कहते, भैया बोले तो बड़ा कहते, भाई। अब वो तुम्हें छोटा बोले तो बोल लो, बड़ा बोले तो बोल लो, भाई। तो खास भाई की बेटी से निकाह नहीं हो सकता, जायज नहीं, हराम है। खास भान की बेटी से, वो चाहे बड़ी हो छोटी हो, भाई की बेटी को भतीजी बोलेंगे, भान की बेटी को भांजी बोलेंगे, इनका निकाह नहीं होता। लेकिन आज कितने वाकयात हैं, कितने ऐसे गाँव में वाकयात हैं, बोलो, खास मामू, उसकी अम्मा
بچے کے لیے نانی ہوتی بول کر خدمت کرتی، ساتھ دیتی، ہاتھ بٹاتی، نانی چھوڑ کر دیکھ لے کر بول کر ماموا خاص آپ کی بیٹی سے نکاح کر لے کو آج بھی زنا کر رہے ہیں. نکاح نہیں ہوا، زنا ہوا، وہ نکاح نہیں ہوتا. کیا بولے تو ہماری ماں کو دیکھ لیتی، اچھا ماں کو دیکھ لیتی، ماں کو دیکھنے کے لیے تو اور کسی سے کرتا تو وہ بھی دیکھ لیتی آ کر. نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہوتا. جب تک یہ دونوں مل کر رہیں گے تب تک زنا 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 کا گناہ ہوتا ہی رہے گا. اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ہو تو زنا، زنا کے بچے چھو. نکاح صحیح نہیں ہوا، نکاح صحیح نہیں ہوا، اور پھر بچے پیدا ہوئے تو کیا، اور کیا ہوا تو کیا، رشتہ صحیح نہیں ہوا. وہ یہ سب کیوں ہوا؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اور ایک یہ تو علم کے اور آخرت کے باتوں میں سے ہے، چھوڑو مسائل کے تعلق، ان کا تعلق مسائل سے. ایک واقعہ سناؤ. اگر علم سے، علماء سے اگر رشتہ نہ ہو، ہمارے ہاتھوں کے اندر علم کا دامن نہ ہو، علماء کا دامن نہ ہو، تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سنو ایک واقعہ. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنا ہے. ایک آدمی، بہت بڑا آدمی، ایک بڑا گھر بنا کر حضرت کو کبھی دیکھنے کے لیے بلایا. دیکھو آ کر ایسا گھر بنایا ہوں بول کر. حضرت جا کر گھر دیکھے، کمرے، ہال، بیڈ رومز اور استنجا ہے، سب کیا کیا تھا سب دیکھے. دیکھنے کے بعد تعجب اس بات پر آپ کو ہوگا کہ وہ آدمی جب گھر بنایا تو استنجا خانے میں جا کر دیکھے تو استنجا خانے کا رخ، باتھ روم کا رخ، ہمارے استنجا خانے، تمہارے گھروں کی استنجا خانے، باتھ روموں کا چہرہ اور پیٹھ کیسا ہوتا ہے؟ وہ لوگ اس طرف رہتا، چہرہ پیٹھ ایسا رہتا، اس طرف بیٹھتے یا اس طرف بیٹھتے. پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہوتی. چاہے تمہیں ایسا بیٹھو یا ایسا بیٹھو، پیٹھ یا چہرہ ہمارا قبلے کی طرف نہیں ہوتا. لیکن اس آدمی کے، لکھپتی آدمی کے گھر کا استنجا خانے کا حال یہ تھا کہ اس کے استنجا خانے کا، باتھ روم کا حال اور اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ جب استنجا کرتے تو استنجا کرتے وقت میں چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا. اس طریقے سے بنایا تھا وہ آدمی گھر. جب اس سے پوچھے بھائی تم اتنے بڑے لکھپتی آدمی، تمہیں گھر وال تو اچھا بنے لیکن استنجا خانے کا رخ تک کو ایسا کرے قبلے کی طرف، تو وہ آدمی بولنے لگا. تمہیں حضرت پوچھے بھائی تمہیں کس کو پوچھ کر یہ سب پلان سے یہ کرے، تمہیں کون سا انجینئر تھا وہ، کون سے مولوی صاحب سے پوچھے تمہیں؟ تو وہ آدمی بولنے لگا اس میں مولوی صاحب سے، کس سے بھی نہیں، ایک پنڈت سے، ایک پجاری سے بلا کر سب پیاس ڈال کو میں یہ کرا چھوڑ کر بولتا ہے. پنڈت پجاری سے گرو حال گری حال کیا ہے کہ وہ سب دیکھ کو بتایا، انہوں نے سارا ایک چاہتا بول کر اس کا میں کیا کیا، قبلے کی طرف رخ والا استنجا خانہ بنا دیا. اب استنجا کرے گا تو کدھر چہرہ ہوگا اس کا؟ قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہوگا. قبلے کی طرف چہرہ کر کو تھکنا سنا. اب قبلے کی طرف چہرہ کر کو استنجا کرتی بولو تو کتنی بڑی غلیظ بات ہو. اور بنایا بھی کیسا؟ پنڈت کو پوچھ کر بنایا ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کا دنیا کا گھر بھی صحیح نہ بن سکا. یہ ہے حال ہمارا. ایسا ہوتا اگر علم نہ ہو تو ہمارے گھروں کا بناوٹ کا حال ایسا ہوتا. اس لیے آج کے دور میں علم سے تعلق رکھو، علم سے، علماء سے تعلق رکھو. علم سے اگر علماء سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا تو پھر کامیابیاں ہمارے تک آ کر ہمارے قدموں کو چومنے کی کامیابیاں تمام تر طریقے سے کتنے جو آئیں گے دنیا کے اندر آ رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں. تقریباً 3 جمعہ سے میں آپ کے سامنے فتنہ ریاض احمد گوہر شاہی کا فتنہ بیان کیا، جو اپنے آپ کو اللہ بولتا ہے، اس کا فتنہ بیان کیا، اس کے عقائد بیان کیا. اور ایک جمعہ آپ کے سامنے اس کا ایک خلیفہ یونس الگوہر کا، اس کے زندگی اور اس کے عقائد بیان کیا. گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے فتنہ ریاض، فتنہ فیاضی فتنہ، ایک آدمی فیاضی نام کا ہے، ان علاج کے نام پر لوگوں کے ایمان کو چھین رہا ہے، تو اس کا فتنہ بیان کیا. آج آپ کو بول رہا ہوں کہ ان تمام فتنوں سے اگر بچنا ہے، کوئی اپنے آپ کو نبی بول رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ بول رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو مہدی بول رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو اللہ بول رہا ہے، ان تمام طریقے کے فتنوں سے اگر بچنا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنا رشتہ علم سے مضبوط کرنا پڑے گا. اگر ہمارا رشتہ بچپن ہی سے، ہمارے بچوں کا رشتہ بچپن ہی سے ہم علم سے جوڑ دیں گے
علماء سے جوڑ دیں گے. ہمارا رشتہ بھی اگر علم سے علماء سے جڑ جائے گا، دجال بھی اگر آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے فتنے میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے. دجال آ کر ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا، ایک ہاتھ میں جہنم دکھائے گا. بارش نہیں پڑتی ہوگی اس وقت میں، بارش کو برسائے گا وہ، لیکن اس کے ایک آدمی کو بلا کر زندہ مار دے گا، زندہ آدمی کو بلا کر اسے قتل کر دے گا، مار دے گا، پھر زندہ ہونے کے لیے اسے کہے گا تو زندہ ہوگا. اس کی ان تمام باتوں کو، حالت کو دیکھ کر ہم کیا کریں گے؟ اگر ایمان کمزور ہے تو کیا کریں گے؟ صحیح باتوں سے اللہ والوں سے مان لیں گے. خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال بھی آ کر، اسے مان لیں گے. پھر اسے مان لیے تو ایمان بابا. اگر دجال میں اگر آئے گا ہمارے ایمان میں نقصان نہ ہونا تو ہمارے لیے علم سے، علماء سے رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا. جو اہمیت ہم اسکول کو دیتے ہیں اس سے بڑی اہمیت اگر ہم ہمارے بچوں کو مکتب سے علم سے رکھیں گے تو کوئی بھی فتنہ ہمارے بچوں کے بال کوئی بھیگا نہیں کر سکتا. نہیں تو پھر بڑے بڑے فتنہ کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹا بھی اگر فتنہ آ جائے تو ہمارے بچوں کا ایمان بلکہ بڑے دنوں کا ایمان کو خطرہ ہوگا. اگر علم صالح ہوگا تو پھر آپ کو اور مجھے کسی قسم کا نقصان اور فتنہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنوں سے بچنے کے لیے علم سے، علماء سے، اولیاء سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کی تیاری رجب سے کرنا ہے، اس سے بات کہیں سے کہیں چلی گئی ہے. بہرحال اللہ دے دیا تو آپ کے سامنے میں بتا دیا ہوں. آج رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، 3-4 دن 5 دن ہو گئے نہیں. رجب کی مہینے کی دعا پڑھ لینا ہے اور رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دینا ہے. اللہ سے دعا کرتے رہنا ہمیشہ نماز کے بعد، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ میری زندگی میں برکت دے دے، میری زندگی کو اللہ رجب میں برکت دے دے، شعبان میں برکت دے دے، اور مجھے اللہ رمضان کی گھڑیوں کو گزارنے کی توفیق دے دے. اللہ سے ابھی سے دعائیں کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں کے خاتمے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے.